मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन अम्मा बादु बिअन्नल अफ़्वा अनिज़ ज़ंबिल अज़ीम ला यतआज़मुक व अन्न तजावुज़ अनिल इस्मिल जलील ला यस्तस्इबुक। सरकार इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मौला ने फरमाया कि बिअन्नल अफ़्वा अनिज़ ज़ंबिल अज़ीम, यकीनन माफ़ करना बड़े से बड़ा गुनाह जो है, ला यतआज़मुक, ये तेरे लिए बड़ी बात नहीं है। बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ करना तेरे लिए बड़ी बात नहीं है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि परवरदिगार इलाही कुल्ले कायनात का मालिक है, जो चाहे जिसको चाहे माफ़ कर दे। किसी कैद बंद और किसी भी इन्हिसार में नहीं है। शहनशाह हैं, खुदाए मुतलक हैं, और कोई ऐसा रब नहीं है जिसके वो ताबे हैं। चाहें तो माफ़ कर दें, तो जो माफ़ कर सकते हैं उनके लिए गुनाह का छोटा और बड़ा होना कोई ख़ास उनके लिए मसला नहीं है। माफ़ करें तो वो बड़े गुनाह को भी माफ़ कर दें, माफ़ न करें तो छोटा गुनाह भी वो माफ़ नहीं करते। ये उनका लुत्फ़ है माफ़ करना। अगर हमें इस्तग़फ़ार पढ़ने से बारगाह इलाही से माफ़ी मिलती है तो इसका मकसद ये नहीं कि मिलनी ही है। हम पढ़ेंगे इस्तग़फ़ार के बदले में हमें माफ़ी मिलनी है, ये नहीं है, ये हतमी नहीं है। ये इस्तग़फ़ार पढ़ने से माफ़ी मिलना ये उम्मीद है बारगाह इलाही। और सरकार के ये कलमात भी उम्मीद के कलमात हैं कि परवरदिगारा, क्या मेरी ये उम्मीद में उम्मीद नहीं रखता एक बंदा। गुज़िश्ता भी दुआ के कलमात यही थे कि मैं इतना बड़ा गुनहगार तो नहीं हूँ, तू तो गुनहगारों को भी माफ़ करता है। इतना बड़ा तो मैं जालिम नहीं हूँ, तू तो जालिमों को माफ़ करता है। मैं इतनी बड़ी सरजनिश के लायक नहीं, तू तो बड़े बड़े सरजनिश के लायकों को भी माफ़ करता है। इसका मकसद ये है कि जहाँ वो एक बड़े जालिम और जाबिर को भी अगर माफ़ कर देता है तो वहाँ एक अब्द हक़ीर और ज़लील बंदा बारगाह इलाही में गड़गड़ाता है और उम्मीद रखता है कि परवरदिगार इलाही माफ़ करेगा। और यही कलमात हैं, तकरीबन चलते चलें और दो तीन कलमात मौला के और भी इसी के साथ मुशाबे हैं कि अन्न तजावुज़ अनिल इस्मिल जलील, यकीनन दरगुजर करना अनिल इस्मिल जलील, बड़े गुनाह से, ला यस्तस्इबुक, ये तेरे लिए मुश्किल काम नहीं है। पहला फिक्रा क्या था? पहला फिक्रा था कि अनिल अफ़्व अनिल ज़ंबिल अज़ीम, वहाँ भी ज़ंबिल अज़ीम था। यह है अनिल इस्मिल जलील, माफ़ करना बड़े से बड़ा गुनाह जो किया है, बड़े से बड़ा जुर्म है, उसको माफ़ करना ये तेरे लिए बड़ी बात नहीं है। और ये फिक्रा क्या है कि दरगुजर करना बड़े से बड़ा गुनाह, बड़े से बड़े गुनाह को माफ़ करना, तजावुज़ यानी दरगुजर करना, ला यस्तस्इबुक, ये तेरे लिए मुश्किल काम नहीं है। यानी ऐसा काम कोई नहीं है कि तेरे लिए मुश्किल है, मेरा गुनाह बड़ा है, तेरे लिए मुश्किल है। माफ़ कर दे तो छोटा गुनाह भी आसान है और बड़ा गुनाह भी आसान है। यानी खुदा के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल हो, हमारे गुनाह ज़्यादा हो और वो माफ़ न कर सके। तीसरा कलमा है व अन्न इह्तिमाल अल जनायातिल फाहिशा ला यतक़ाद्दुक, यकीनन जनायातुल फाहिशा,
ایک جنایات ہے ظلم، ایک جنایت الفاحشہ ہے، یعنی سخت جرم. جنایات الفاحشہ سخت جرم. یہاں احتمال کی معنی چشم پوشی، یعنی یقیناً سخت جرم سے چشم پوشی کرنا لا یتقادک تیرے لیے مشکل نہیں. یہ الفاظ مترادف معنی میں آ رہے ہیں. لا یتعاظمک یہ تیرے لیے بڑی بات نہیں ہے. لا یستصعبک تیرے لیے مشکل نہیں ہے. لا یتقادو تیرے لیے مشکل نہیں. یہاں بھی یہ تقادقات کی معنی مشکل کی معنی میں، یہ تیرے لیے مشکل نہیں ہے. الفاظ مختلفہ ایک ہی معنی میں ہے کہ یقیناً چشم پوشی کرنا سخت جرم سے یہ تیرے لیے مشکل کام نہیں ہے. وَأَنَّا أَحَبَّ عِبَادَكَ إِلَيْكَ یقیناً محبوب ترین تیرے بندے تیرے نزدیک من وہ ہیں ترک الاستکبار جن نے ترک کیا ہے سرکشی کو. جس نے سرکشی کو ترک کیا ہے. سرکش جو لوگ ہیں، ایک ہے تکبر کرنے والے، ایک ہے تکبر، ایک ہے استکبار. فرق ہے تکبر کرنا ایک استکبار کرنا. سرکش جو بارگاہ الہی میں اتنے مخالف کہ سرکشی کرتے ہیں. یقیناً احب عبادک الیک یقیناً محبوب ترین جو عبادک الیک تیرے نزدیک جو محبوب ترین بندے ہیں من ترک الاستکبار. عبادی کا یہ احبہ استعمال ہوا ہے کہ عبادی کا الیک پڑھا جائے گا. محبوب ترین تیرے نزدیک جو بندے ہیں جن نے ترک کیا ہے استکبار کو، جن نے ترک کیا ہے سرکشی کو. وہ الیک تیری بارگاہ میں. وہ جانب الاسرار اور محبوب ترین تیرے نزدیک وہ بندے ہیں جن نے اسرار گناہ کو ترک کیا ہے. یہ بھی عطف ہے وہاں کہ ایک وہ بندے جو پروردگار الہی میں جو ہے ترک استکبار سرکشی کو ترک کرتے ہیں، اور وہ بندے جو اسرار کو ترک کرتے ہیں. اسرار یعنی بار بار اس گناہ کو انجام دینا. گناہ تو انجام ہوتا ہے لیکن بار بار اسی گناہ کو انجام دینا، اس کو ترک کرتے ہیں. یہ خدا کے محبوب بندے. نمبر 3 محبوب ترین بندے لازم الاستغفار. لازم الاستغفار اور تیرے وہ بندے جو پابند ہیں استغفار کرنے کے. یہ محبوب ترین بندے ہیں. تیرے محبوب ترین بندوں میں سے وہ بندے ہیں جن نے ترک کیا ہے سرکشی کو. تیرے محبوب ترین بندوں میں وہ بندے ہیں جن نے ترک کیا ہے اسرار گناہ کو. تیرے محبوب ترین بندوں میں وہ بندے ہیں جن نے پابندی کی ہے استغفار. یہ سب عطف معطوف ایک جملہ بنتا ہے. یہ جملے پہ عطف ہے. جن نے پابندی کی ہے توبہ کرنا. پہلے ذکر کرتا ہے کہ تجھ سے امید ہے معافی کی، اور پھر مولا یہ ذکر فرماتے ہیں کہ تیرے محبوب ترین بندے کون کون سے ہیں. اب ہمیں پروردگار الہی کا ایک محبوب ترین بندہ بننا ہے. پوری زندگی کے لمحے میں جو بھی عبادت کرتے ہیں، نافلہ پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اور ہم قرات قرآن کرتے، فہم قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کی معنی کو سمجھتے ہیں، تفسیر کو سمجھتے ہیں. یہ پوری زندگی لگا دیتے ہیں اس پہ. نہج بلاغہ کو سمجھنے کے لیے، صحیفہ سجادیہ کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے پوری زندگی لگاتے ہیں. فقط اس لیے کہ ہم پروردگار الہی کے محبوب بندے بن جائیں. محبوب بندے سمجھتے ہیں احبہ جس سے زیادہ محبت کرے، وہ بندے جن سے ان کا رب ان بندوں سے زیادہ محبت کرے. ہر کام اطاعت پروردگار الہی میں
اس لیے ہم کرتے ہیں. اس لیے خصوصاً علماء بھی اکثر جو ہے یہی فرماتے ہیں. علامہ طباطبائی نے بھی یہی فرمایا کہ اپنی زندگی کو مراقبے اور محاسبے میں رکھیں. مراقبہ محاسبہ جو ہم کرتے ہیں، یہ مراقبہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ مراقبہ محاسبہ دو چیزیں ہیں. امام علیہ السلام نے بھی یہ فرمائی ہے اور علماء نے بھی تکراراً تاکید کی ہے. مراقبہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم مکمل رات دن ہمارا اطاعت پروردگار الہی میں گزرے. محاسبہ اس لیے کرتے ہیں کہ بغیر محاسبے کے مراقبہ نہیں ہوتا. میں چاہتا ہوں کہ بچوں کو یہ سمجھا سکوں کہ یہ مراقبہ کسے کہتے ہیں. جو مبتدئین بچے کچھ ہیں کہ مراقبہ کسے کہتے ہیں. صبح کی نیند سے اٹھنے سے سونے تک تمام اعمال کے سنبھالنے کو، تحفظ کو مراقبہ کہتے ہیں. صبح سے لے کر رات کے سونے تک جو بھی عمل انجام دیتے ہیں، ہر عمل میں تحفظ کرنا ہے. اٹھنے کے بعد دیکھنا ہے کوئی گناہ انجام نہ ہو جائے. یہ کام کر رہا ہوں قربۃ اللہ ہے یا نہیں ہے. پھر قدم رکھا، پھر دیکھے کہ یہ کام میں جو کر رہا ہوں یہ میرا کام خدا کے لیے ہے یا نہیں. پورا دن گزر جائے سونے تک. لیکن بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے کہ ہر قدم خدا کے لیے ہو. تو پھر ہم کیا کریں؟ علامہ طباطبائی نے ایک طریقہ بتایا ہے. آگاہ فرماتے ہیں کہ جو مراقبہ نہ کر سکے، مراقبہ کرنا جس کے لیے مشکل ہو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ روزانہ ایک قلم اٹھائے، ایک اس کے بعد بک ہو، لکھتا جائے کہ پورے دن میں میری خطائیں کتنی ہیں، میری غلطی کون سے مقام پہ ہوتی ہے. نیند سے اٹھنے سے ہی شروع ہو جاتی ہے، یا شروع میں عبادت ہے، بعد میں پھر کسی کی غیبت ہے، پھر کسی کی بات سننی ہے، کسی کی بات زبان سے کرنی، کسی کی بات کان سے سننی ہے، کسی گناہ کو آنکھوں سے دیکھنا ہے. یہ کیا ہے؟ زبان کی دخالت، یہاں کانوں کی دخالت، آنکھوں کی دخالت. نوٹ کر لیں کہ مکمل دن میں کون سی غلطیاں، کہاں کہاں خطائیں ہوئی، خطائیں لکھ لیں. اب پوری خطاؤں کو تقسیم کر دے ایک مہینے میں. اور اسی طریقے سے علماء نے مراقبہ جو ہے وہ سنہ لکھا ہے. یعنی مکمل ایک مراقبہ ہوتا ہے سال کا مراقبہ، کہ پورے سال میں مراقبہ کیسے کیا. یہ آگاہ فرماتے ہیں کہ مراقبہ مہینے میں تقسیم کر دیں 30 دنوں میں. کتنی خطائیں ہیں؟ 60 خطائیں ہیں تو 2 خطائیں روزانہ کم کر دیں. 30 غلطیاں ہیں، 1 غلطی کو روزانہ کم کر دیں. صبح سے اٹھے، نماز میں صبح اٹھ نہیں سکتے تو پہلے یہی خطا دور کرنی ہے کہ نماز میں اٹھنا ہے. اٹھنے کے بعد قرات، تلاوت، دعائیں، ذکر میں ہم اس پہ مصروف نہیں ہوئے، کسی غیبت میں ہم مصروف ہو تو پھر دوسرے دن اس غیبت کو چھوڑنا پڑے. ایک ایک خطا کو روزانہ چھوڑتے جائیں اور اپنے بک میں لکھتے جائیں کہ جو میری خطائیں تھیں ان میں سے میں نے پریکٹس کی ہے. پریکٹس کی بنا پہ پہلی خطا چھوڑی، دوسری چھوڑی، تیسری چھوڑی، اور 30 خطائیں مہینے میں ختم ہو. اب 30 دن کے بعد یہ انسان سالم بن گئے. اب اسے اسی صفائی اور اسی تقوی، اسی مقام پر غلطیاں جہاں اس نے اپنے ختم کی ہیں، خطاؤں کو چھوڑا ہے، غلطیوں کو نکالا ہے، وہیں اسی پہ عمل کرنا، مسلسل اسی پہ عمل کرنا ہے. زیادہ دعائیں پڑھنے سے فائدہ نہیں ہے، زیادہ نمازیں پڑھنے سے فائدہ نہیں ہے. اگر ہم خطائیں زیادہ کر رہے ہیں، نمازیں زیادہ پڑھ رہے ہیں، خطائیں زیادہ کر رہے ہیں، کوشش کریں کہ مراقبہ کریں
دن بھر میں ایسی محفل میں نہ بیٹھیں جہاں غیبت ہوتی ہے، ایسی محفل میں نہ بیٹھیں جہاں غیبت سنی جاتی ہے، ایسی جگہ میں نہ جائیں جہاں آنکھوں سے گناہ ہوتا ہے، ایسی جگہ میں نہ جائیں جہاں ہمارے پاؤں چل کے گناہوں کی طرف جاتے ہیں۔ ہمیں روکنا پڑے گا اپنی اس مانوی قوت کو جو اندرونی قوت ہے، باطنی طاقت ہے، باطنی قوت ہے۔ باطنی قوت سے آنکھ کام کرتی ہے، باطنی قوت سے کان کام کرتے ہیں، باطنی قوت سے جسم کی طاقت آتا ہے۔ یہ جب تک باطنی قوتوں میں پاکائی کا سلسلہ نہیں آئے گا تب تک ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم توبہ کریں یا توبہ کرنے پہ ہم عمل کریں مکمل طریقے سے، ممکن ہی نہیں۔ تب ہی ہم توبہ کریں گے جبکہ ہم نے اگر توبہ کے اس لطف کو دیکھا ہو۔ توبہ نہ کرنے سے بیان کیا تھا کہ ایک سیاہی پیدا ہو جاتی، توبہ نہ کرنے سے روح کی کثافت پیدا ہو جاتی ہے، کثافت قلبی کی وجہ سے مسلسل گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے، مسلسل گناہوں کی وجہ سے خدا سے دوری ہو جاتی ہے۔ یہی توبہ کا سلسلہ ہے جس توبہ کے ذریعے انسان بچتا ہے اور بارگاہ الہی کی قربت کو حاصل کرتا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ وَأَنَا أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ أَنْ أَسْتَكْبِرَ، میں اس مقام پہ بری ہوں، یعنی اس کا مقصد کیا ہے؟ بری ہوں یہ دستبردار، انا ابرأ الیک، میں دستبردار ہوں تیری بارگاہ میں، دستبردار ہوتا ہوں تیری بارگاہ میں، من ان استکبر، اس سے کہ میں سرکشی کروں، واعوذ بک، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری بارگاہ میں، من ان اسر، پناہ مانگتا ہوں جن گناہوں پہ میں نے اصرار کیا، جن گناہوں کو بار بار میں نے انجام دیا، وَأَسْتَغْفِرُكَ، اور میں توبہ طلب کرتا ہوں تیری بارگاہ سے، لما قصرت فیہ، جس گناہوں کی میں نے کوتاہی کی ہے، جن گناہوں میں میں نے کوتاہی کی ہے ان گناہوں کے میں توبہ تیری بارگاہ سے طلب کرتا ہوں۔ وَأَسْتَعِينُ بِكَ، اور میں مدد چاہتا ہوں تیری بارگاہ سے، عَلَىٰ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، میں مدد چاہتا ہوں تیری بارگاہ سے، عَلَىٰ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، ہر اس کام میں جس کام میں عجز، میں عاجز آ گیا ہوں، جس میں تیری ہی مدد چاہتا ہوں۔ اگر تیری مدد نہیں تو میں کوئی عمل کو انجام نہیں دے سکتا، جسے ہم کہتے ہیں کہ توفیق مانگی جاتی ہے، بارگاہ الہی سے توفیق کو طلب کیا جاتا ہے۔ اگر توفیق طلب نہ کی جائے تو عمل انجام نہیں دے سکتے۔ یہ توفیق ہی انسان کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان عملی زندگی میں بڑھتا ہے۔ یہ توفیق بارگاہ الہی سے طلب کی جاتی ہے، جیسے امام علیہ السلام کے یہ کلمات، خدا کی بارگاہ سے مدد مانگنا یہی توفیق کا مانگنا ہے۔ یا استعینو، میں مدد مانگتا ہوں، بک علی ما عجزت عنہ، میں اس کام کے بارے میں مدد مانگتا ہوں جس کام سے میں عاجز ہوں، یعنی عجز کی بنا پہ یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ اگر تیری مدد نہ ہو تو ممکن ہی نہیں میں یہ کام کر سکوں۔ یعنی جیسے ہمارے لیے سردی میں اٹھنا ہے مشکل، سردی میں نافلہ تہجد پڑھنا ہے مشکل، پھر سردی میں اگر کسی کے واجب غسل ہے تو غسل مشکل، سردی میں اٹھنا مشکل، سردی میں وضو کرنا مشکل، بستر کو چھوڑنا مشکل، یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ لیکن جب ہم اپنی زندگی کو ڈھال دیتے ہیں اسی میں تو پھر ممکن ہی کچھ ناممکن نہیں، اور بستر سے اٹھنا مشکل نہیں، نماز تک پہنچنا مشکل نہیں، تہجد کی نافلہ مشکل نہیں، ذکر الہی مشکل نہیں، پھر تو ہم اس بستر پہ ہی اس طریقے سے رہتے ہیں جیسے کسی مریض کو اس بستر پہ رکھا ہو۔ اگر نہیں اٹھیں گے
पाबंदी से उठने वाला नमाज न पढ़े, पाबंदी से उठने वाला तहज्जुद न पढ़े, पाबंदी से नमाज पढ़ने वाला, पाबंदी से जिक्र पढ़ने वाला, इलाही बारगाह इलाही में जिक्र करने वाला, जो पाबंद है, अगर वो एक दिन न उठे तो मरीज की तरह है, जैसे किसी बीमार को एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल। वो उठेगा तो अगर किसी सर के दर्द की वजह से, किसी बीमारी की लाहिक होने की वजह से, किसी बुखार तेज होने की वजह से अगर उठ नहीं सका, नमाज नहीं पढ़ सका, या ताखीर नमाज हो गई या कज़ा नमाज हो गई, तो वो अपने आप को एडमिट समझता है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूं। नमाज से और जिक्र इलाही से रूह की वो कसाफत दूर होती है, जिससे उस रूह में ताजगी आती है, और उसी ताजगी की वजह से इंसान में रोज बरोज तरक्की आती है। रोज बरोज तरक्की आनी चाहिए, रोज बरोज इल्मी तरक्की आनी चाहिए, रोज बरोज अमली तरक्की आनी चाहिए। अगर हम पढ़ें भी सही मदरसे में और तालीम को हासिल भी करें, लेकिन तालीम के बावजूद इल्म में तरक्की भी ना आए, अमल में तरक्की ना आए, तो फिर हम उसी बेल की तरह है जो बेल एक ही जगह पे चलता है। पिछले ज़माने में वो बेल एक ही ज़माने में बैलों के ज़रिए से जो गंदुम लाते थे, उस वक्त बेलों के ज़रिए से वो गंदुम निकालते थे। तो बेल चलते थे गंदुम के ऊपर, जिससे गंदुम निकाली जाती थी। ऐसे इसकी मिसाल आगा तबातबाई ने दी है बेल की मिसाल, कि अगर इस बेल के मुंह को बांधा जाए और उसी गंदुम पे चलाया जाए, अगर उसको 10 लगेगा कि मैं जहां था वहीं हूं, लेकिन जब उसका मुंह बांधा जाता है, आंखें बंद होती हैं, तो उसे मालूम नहीं होता। वो समझता है कि मैं सफर कर रहा हूं, वो समझ रहा है कि कई किलोमीटर में चल रहा हूं। बेल वहीं घूम रहा है एक ही जगह में, लेकिन वो ये समझ रहा है कि मैं कई किलोमीटर मैंने सफर कर लिया है। आंखें खुलने के बाद पता चलता है कि बेल को कि मैं जहां था वहीं हूं। अगर इल्म का तलबगार तालिब इल्म, इल्म का तलबगार तालिब इल्म तलब इल्म के लिए मदरसे में भी आए और उसके बावजूद सालों साल रहने के बाद इल्म में तरक्की ना आए और अमल में तरक्की ना आए, तो फिर उस इंसान की मिसाल बेल की तरह। तमाम इंसानियत के लिए यही मरहला है, फकत तुल्लाब के लिए नहीं। हर एक इंसान जो इंसान है उसके लिए यही मरहला है कि रोज बरोज उसके इल्म में तरक्की आनी चाहिए, रोज बरोज उसके अमल में तरक्की आनी चाहिए। जिस अमल में था उस अमल से तरक्की होनी चाहिए, जो इल्म उसे हासिल था उस इल्म से तरक्की आनी चाहिए। तो फिर इल्म के दर्जे हैं, इल्म के कुछ ऐसे दर्जे हैं जहां इंसान कोशिश करता है लेकिन मासूम हस्तियां ही पहुंच सकती, लेकिन कुछ इल्म के ऐसे दर्जे हैं जहां मुमकिन है उन उलूम के दर्जात तक इंसान पहुंच सके। इस मंजिल को तह करने के लिए बातिन की सकाफत कल्ब, कसाफत कल्ब से वो साफ होनी चाहिए। जब तक कसाफत कल्ब है तो मुमकिन नहीं कि वो मंजिल को तह कर सके। मंजिल को तह करने के लिए जिस सामान की ज़रूरत है, जिस चीज़ों की ज़रूरत है, जिस मुकदमात की ज़रूरत है, उस मुकदमात में इल्म के साथ अमल है। अमल वही मंजिल है जिसके ज़रिए से इंसान अपनी ज़िंदगी का सफ़र तह करता है, मनाजिल तह करता है और उस मंजिल पे पहुंच जाता है जिस मकाम पे उस बारगाह इलाही में उसके बंदे ख़ास होते हैं और जिनसे वो वही बंदे जो महबूब तरीन बंदे होते हैं, महबूब तरीन बंदों की उन मकाम और जगह को वो बंदा हासिल कर लेता है।
کس کے ذریعے سے؟ بندگی کے ذریعے سے. بندہ بندگی کے ذریعے سے ہی بنتا ہے. یہ ایک وسیلہ ہے بندگی، جس بندگی کے وسیلے سے وہ انسان بن جاتا ہے. بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ پروردگارا ہمیں اس بندگی کی توفیق عطا فرما.